آج آپ نے ترقی یافتہ ممالک میں یہ چیز آپ نے ضرور نوٹ کی ہوگی کہ وہ صفائی ستھرائی پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. اگر کھانا کھانے بیٹھیں گے تو جگہ صاف ہو، ٹیبل صاف ہو، پلیٹ صاف ہو، چمچے صاف ہوں، اور صفائی کو وہ بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں اور اس پر وہ فخر بھی کرتے ہیں. صفائی کے متعلق اسلام بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور حقیقتاً صفائی کا صحیح طور پر تصور اور درس تو اسلام ہی نے دیا. لیکن یورپ ہو یا کسی اور جگہ، جو لوگ دین سے دور ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، وہ ظاہری صفائی کو تو توجہ دیتے ہیں لیکن باطنی صفائی سے وہ دور ہوتے ہیں. تو اسلام نے ہمیں ظاہری صفائی کا بھی درس دیا اور باطنی صفائی کا بھی درس دیا. جو بھی ہم چیز کھاتے ہیں اس کے اثرات ہمارے جسم پر پڑتے ہیں، ہماری روح پر پڑتے ہیں، ہمارے ضمیر اور دل پر پڑتے ہیں. اسلام نے ہر وہ چیز کھانے سے ہمیں منع کیا کہ جس چیز کے کھانے سے ہمارا دل مردہ ہو جائے، جس کے اثرات برے ہوں. مثلا خنزیر ہے، سور. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام لیا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات غلط ہے. خنزیر، سور، یہ ایک ایسا جانور ہے کہ جو گندگی کھاتا ہے، پیشاب پیتا ہے اور اپنی ہی گندگی جو ہے وہ کھاتا ہے. گندا جانور ہے. دوسری بات یہ کہ اس جانور میں بے حیائی پائی جاتی ہے، اور کس قسم کی بے حیائی پائی جاتی ہے جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. تمام جانوروں میں یہی ایک جانور ہے جو سب سے زیادہ بے حیا ہے، اور اس میں بے حیائی کے جو طریقے پائے جاتے ہیں وہ کسی اور جانور میں نہیں ہے. اب اگر اس کا گوشت کھایا جائے یا اس کی چیزیں استعمال کی جائیں تو اس کے جو اوصاف ہیں یا اس کی جو برائیاں ہیں، اس کے اثرات کھانے والے کے دل پر پڑتے ہیں. اسلام نے ہمیں خنزیر کھانے سے منع کیا، کیونکہ اگر دل مردہ ہو جائے، دل گندا ہو جائے تو ظاہری صفائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن یورپ کے لوگ، کافر، وہ ان چیزوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے. تو آپ دیکھ لیں جو قوم خنزیر کھاتی ہے اس کا عالم یہ ہے کہ اتنی بے حیائی ہے، اتنی بے حیائی ہے کہ وہ پورا ماحول اتنا گندا ہے کہ جو مسلمان وہاں رہتے ہیں اور جن میں دین کا درد ہے وہ اس ماحول کی گندگی سے بیزار ہیں. کوئی ان میں شرم نہیں، حیا نہیں، کوئی غیرت نہیں. تو اسلام نے دونوں قسم کی صفائی پر توجہ دی. ایسی صفائی، ایسی ستھرائی کا کیا فائدہ کہ انسان بظاہر تو صفائی وہ محسوس کر رہا ہو لیکن اندر سے وہ گندا ہو. اسی طرح ہم دیکھیں کہ ایک شخص بے حیائی کے کام کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے. اب وہ اچھی طرح منہ صاف کر کے، غسل کر کے، عالی شان کپڑے پہن کر، سینٹ لگا کر وہ اگر ہمارے سامنے آتا ہے تو بتائیے اس ظاہری صفائی کو ہم کیا کریں؟ وہ تو پورا گندا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک گندا ہے، گندگی کا ڈھیر ہے. تو اسلام حقیقی صفائی پر زور دیتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلو، کھاؤ، مما، اس سے جو فی الارض، زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال طیب. حلالا طیبا کے معنی یہ ہے، مثلا کوئی چیز فی نفسی حلال ہو اور پھر وہ پاک بھی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر دودھ جو ہے وہ حلال ہے، اس کو پینا جائز ہے، لیکن اگر وہ ناپاک ہو جائے تو اب دودھ نہیں پیا جا سکتا. تو حلالا طیبا دو الفاظ بیان کیے گئے. فی نفسی وہ حلال بھی ہو اور کوئی ناپاکی اس میں مل نہ جائے، کوئی ناپاک چیز کا اس پر اثر نہ ہو، کوئی ناپاکی نہ ہو، وہ پاک بھی ہونا چاہیے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا، نہ تم پیچھے چلو، خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی، شیطان کی تم پیروی نہ کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے.
مبین مانے واضح، ظاہر، عدو دشمن۔ انسان شیطان کی جب بات مانتا ہے تو شیطان ہاتھ پکڑ کر پاؤں پکڑ کر گناہ تو نہیں کروا سکتا، وہ صرف غلط مشورہ دیتا ہے۔ اگر ہمارا دوست بھی ہمیں غلط مشورہ دے اور ہم مان لیں اور ہمیں کاروباری طور پر بہت بڑا نقصان ہو جائے تو دنیا کے سامنے یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے تمہارے اندر عقل نہیں تھی، تم نے غلط مشورہ کیوں قبول کیا؟ جبکہ دوست مشورہ دے تب بھی لوگ ہمیں بیوقوف کہیں گے۔ اگر ایسا دشمن مشورہ دے جو کھلا دشمن ہو اور اس کے مشورے پر عمل کر کے کوئی انسان تباہ ہو جائے تو اس سے بڑا نادان کون ہوگا؟ اور کھلا دشمن بھی ایسا کہ جسے اللہ رب العالمین کھلا دشمن قرار دے رہا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ نماز کا وقت ہوا تو شیطان کہے گا ابھی تو دیر ہے، ابھی اٹھتا ہوں، تھوڑی نیند کر لوں۔ شیطان کے مشورے کو ٹھکرا دیجیے، اٹھ جائیے تو شیطان ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا، پاؤں تو نہیں پکڑ سکتا۔ جو کھلا دشمن ہے اس کی کوئی بات نہ مانی جائے۔ حلال اور طیب جہاں تک کھانے کا تعلق ہے اس کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی مجھے یہ مقام مل جائے کہ میں جو دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنی خوراک کو پاک رکھو، اور دوسری روایت میں ہے ہمیشہ سچ بولو، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ پھر فرمایا بندہ حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 روز تک وہ قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے نوافل قبول ہوتے ہیں۔ حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا گیا اور پھر فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی کسی حرام کو حلال نہ سمجھو اور کسی حلال کو حرام نہ سمجھو۔ مسلم شریف میں ہے کتاب الجنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، حنیف پیدا کیا یعنی ہر باطل سے جدا پیدا کیا، فطرت سلیمہ پر پیدا کیا۔ پھر شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں شیطان نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں۔ جیسے مشرکین مکہ بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کہتے تھے، مثلا انہوں نے ایک جانور کی قسم بنائی بحیرہ، اور بحیرہ کے وہ معنی یہ کرتے تھے کہ وہ اونٹنی جو 5 بچوں کو جنے، جو 5ویں مرتبہ بچہ پیدا ہو اور وہ نر ہو تو کہتے تھے یہ اونٹنی بحیرہ ہے، اس کا کان چیر دیتے اور اسے بتوں کے نام سے منسوب کر کے چھوڑ دیتے اور کہتے اب اس کا کھانا بھی حرام، اس پہ سوار ہونا بھی حرام، اس کا دودھ پینا بھی حرام، یہ اگر کھیتی میں گھس جائے تو اسے ہم روک بھی نہیں سکتے، اسے کھانے پینے سے بھی نہیں روک سکتے، اور یہ اسے بت سے منسوب کر دیتے اور اسے حرام سمجھتے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی سفر پر جاتا تو وہ یہ نیت کرتا کہ اگر میں سفر سے واپس آ جاؤں، یا کوئی بیمار ہوتا تو وہ کہتا کہ میں تندرست ہو جاؤں، یہ کوئی جنگ میں یا مصیبت میں مبتلا ہوتا اور وہ یہ نیت کرتا اگر مجھے نجات مل جائے تو میری اونٹنی صاحبہ ہے، یعنی اب میری اونٹنی سے میں کوئی نفع نہیں حاصل کروں گا اور بتوں کے نام پر اسے چھوڑ دوں گا۔ اگر کوئی بکری 7ویں مرتبہ بچے کو جنے اور 7ویں مرتبہ نر اور مادہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہو جائے تو اس بکری کو وہ وسیلہ کہتے، واو صاد یا وسیلہ، یہ وصل سے ہے جس کے معنی ہے ملاپ، تو یہ اسے وسیلہ کہتے اور کہتے کہ اب یہ ہم نے اسے چھوڑ دیا، اب اس سے ہم کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے۔ اگر کوئی اونٹ 10 مرتبہ بچے کی پیدائش کا سبب بن جاتا، یعنی کسی اونٹ کی وجہ سے اونٹنیاں 10 مرتبہ حاملہ ہو جاتی ہیں تو وہ اس اونٹ کو حامی کہتے، حامی، اور کہتے کہ یہ اونٹ جو ہے اب بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے گا اور اس کا کھانا
حرام ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی مرضی سے حلال کو حرام قرار دیا، اور جو بغیر کسی دلیل کے، شرعی دلائل کے بغیر حلال کو حرام قرار دے وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام حرام چیزوں کو واضح کر دیا۔ تو اللہ نے حرام کو حرام قرار دیا، رسول اللہ نے حرام کو بیان کیا۔ تو اگر کوئی کسی چیز کو حرام کہتا ہے، ناجائز کہتا ہے، تو اسے دلیل پیش کرنا لازمی ہے، وہ ثابت کرے کہ یہ چیز حرام کہاں سے ہے، اور اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو وہ اللہ پر، اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے والا ہے۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان کے قدموں کی پیروی جو ہوتی ہے یہ ان معنوں میں بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ حرام کماتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں۔ حرام کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ حرام ہے کہ جو فی نفسی حرام ہے، جیسے خنزیر ہے، خون ہے، مردار ہے، اور ایک حرام وہ ہے کہ ہے تو حلال لیکن ذریعہ حرام کا ہو، جیسے سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے جو پیسے حاصل کیے جائیں وہ حرام ہے۔ تو ایسے لوگ بھی شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ پھر انسان جو گناہ کرتا ہے یا حرام کماتا ہے یا جو برائی کرتا ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے کہ برائی کو برائی سمجھ کے کرتا ہے، جیسے ایک چور ہے، وہ چوری کو غلط سمجھتا ہے پھر بھی چوری کرتا ہے، اور ایک ہے غلط کام کو نیکی سمجھ کے کرنا۔ یہ بات یاد رکھیں، گناہ کو نیکی اور ثواب سمجھ کے کرنا یہ بدعت سیئہ ہے، یہ بری بدعت ہے۔ گناہ کو ثواب سمجھ کے، گناہ کو نیکی سمجھ کے کرنا یہ بدعت سیئہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ماتم کرنا یہ حرام ہے، لیکن کوئی ماتم کو ثواب سمجھ کے کرے تو وہ بدعتی ہے۔ تعزیہ داری یہ حرام ہے، لیکن اسے جو نیکی سمجھ کے کرتا ہے وہ بدعتی ہے، بدعت سیئہ کرنے والا ہے۔ کسی مزار پر سجدہ کرنا، تعظیمی رکوع کرنا، تعظیمی طواف کرنا یہ حرام ہے، لیکن کوئی اسے نیکی سمجھ کے کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے، بدعت سیئہ کرنے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، سوء مانے برائی، فحشاء مانے بے حیائی۔ شیطان تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے۔ انما صرف، یأمر شیطان حکم دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، کم تمہیں، بالسوء برائی کا، والفحشاء بے حیائی کا۔ تو شیطان کی ہر بات میں یا تو برائی ہے یا بے حیائی ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، اور شیطان تمہیں مشورہ دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر وہ بات، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی حلال کو تم حرام کہو، شیطان تمہیں یہ مشورہ دیتا ہے۔ بعض لوگ بات بات میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جائز ہے تو دلیل بتاؤ۔ تو ہمیشہ کے لیے اصول یاد رکھیں کہ جائز، حلال اور پاک کی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ دلیل ہوتی ہے حرام کی، ناجائز کی، ناپاک کی۔ جب شریعت سے کوئی چیز حرام ثابت نہ ہو تو وہ خود بخود پاک ہے، حلال ہے۔ شریعت سے، قرآن و حدیث کے دلائل سے کوئی چیز حرام ثابت نہ ہو تو وہ حلال ہے، ناپاک ثابت نہ ہو تو وہ پاک ہے، ناجائز ثابت نہ ہو تو جائز ہے۔ قرآن و حدیث میں حرام چیزوں کی فہرست ہے، لیکن قرآن میں ہے کہ یہ چیزیں کھانا حرام ہے، لیکن حلال کے متعلق فرمایا کھاؤ حلال طیب چیزیں، یعنی جو جو چیزیں حرام بتا دی گئیں وہ حرام ہے، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں حلال ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور ان کے علاوہ فرمایا ان کے علاوہ تم جس سے نکاح کرنا چاہو نکاح کر سکتے ہو۔ تو اگر کوئی کسی قسم کا بھی اعتراض کرے یا غلط فہمی کا شکار ہو، وہ کہے کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، محفل میلاد شریف کرنا، یا عقیدت و محبت سے رسول اللہ کے نام کو چوم لینا اور انگوٹھیں چوم کر آنکھوں پر لگانا، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا، تو ان ساری باتوں کو اگر کوئی حرام کہے، ناجائز کہے، تو آپ ان سے صرف اتنا کہہ دیں کہ اگر یہ حرام ہے اور ناجائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے۔ اگر آپ حرام ثابت نہیں کر سکتے تو خود بخود یہ کیا ہے، حلال ہے۔ اگر آپ کے پاس ناجائز کی کوئی دلیل لگے تو پھر آپ اسے ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایسا کہیں گے تو اللہ اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا ہوگا۔ اگر وہ یہ کہے
کہ یہ وہ کام ہے جو رسول اللہ نے نہیں کیا، یہ وہ کام ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، اور جو کام رسول اللہ نہ کریں یا صحابہ نہ کریں وہ بدعت ہوتا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اسے اس طرح جواب دیں کہ یہ بدعت کی تعریف جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ بے شمار ایسے کام ہیں کہ جسے دین سمجھ کر کیا گیا، اور وہ کام نہ رسول اللہ نے کیے نہ صحابہ کرام نے کیے، اور آج تک پوری امت مسلمہ اسے دین سمجھ کر ثواب سمجھ کے کرتی ہے۔ مثلا مسجد کا مینار، گنبد، محراب نہ رسول اللہ نے بنائی نہ صحابہ کرام نے بنائی۔ اسی طرح قرآن پاک پر زبر زیر پیش، قرآن کا ترجمہ لکھ کر قرآن کو عام کرنا، قرآن کی تفسیر لکھنا کسی اور زبان میں، جمعے کی نماز سے پہلے عربی خطبے کے علاوہ مادری زبان میں وعظ کرنا، عید کی نماز کے خطبے کے بعد دعا مانگنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو نہ رسول اللہ نے کیے نہ صحابہ کرام نے کیے۔ تو یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ اصول بنانا یہ غلط ہے۔ جو کام رسول اللہ نے نہ کیا اور صحابہ نے نہ کیا وہ حرام ہو جائے، یہ کوئی اصول نہیں، بلکہ اصول کیا ہے؟ ہر وہ نیا کام کہ جو شریعت کے خلاف ہو اور گناہ ہو اور اسے ثواب سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت سیئہ ہے۔ ہر وہ نیا کام کہ جو شریعت کے خلاف ہو، حرام ہو، شریعت سے ٹکراتا ہو، لیکن اسے ثواب سمجھ کے کیا جائے وہ بدعت ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ عقیدہ کہ جو قرآن و حدیث کے عقائد اور صحابہ کرام کے نظریات کے خلاف ہو وہ بدعت ہے۔ تو بتائیے، کیا کبھی صحابہ کرام نے یہ کہا کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ہم رسول اللہ جیسے ہیں، رسول اللہ کی تعظیم کرو، بڑے بھائی جیسی سو اس میں بھی کمی کرو؟ رسول اللہ کے علم غیب پر اعتراض کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے بس اور بے کس کہنا، اپنا بھائی کہنا، یہ ساری وہ بدعتیں ہیں جو گمراہی ہیں اور عقائد کی بدعتیں ہیں، اور ایسا شخص تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ تو یہ جو عقائد ہیں، مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے الزامات جھوٹے لگانا، یہ ایسے سارے لوگ اہل بدعت ہیں، بدعتی ہیں اور بدعت سیئہ کرنے والے ہیں۔ تو جو بھی بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، چاہے وہ رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانتا ہو، یا وہ نماز، وضو، غسل، حج، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہو، یا وہ صحابہ کرام کا بھی ادب ہو یا رسول اللہ کا بھی ادب ہو، یہ سارے بدعقیدہ لوگ یہ اہل بدعت ہیں، بدعتی ہیں۔ اور سب سے بری بدعت عقیدے کی بدعت ہوتی ہے کہ وہ عقائد اور وہ نظریات جو رسول اللہ نے صحابہ کرام کو دی اور صحابہ کرام کے ذریعے بزرگان دین میں وہ عقائد رہے، ان کے خلاف عقیدہ بنانا یہ گمراہی ہے، اور گمراہی سب سے بڑی بدعت ہے۔ خیر مزید اس کے بارے میں آپ ضرور یہ کیسٹ اور CD سماعت کریں، بدعت کی حقیقت۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، اتبعوا، تم پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے نازل کی، یعنی قرآن کی پیروی کرو، اے کافروں قرآن کی باتیں مانو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانو۔ تو کافر کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں، بل نہیں بلکہ، نتبعو، ہم تو پیروی کریں گے، ما اس کی، الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے پایا اپنے باپ داداؤں کو، ما الفینا علیہ، جس پر ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ داداؤں کو، یعنی ہم رسومات کی پیروی کریں گے، شریعت کی ہم پیروی نہیں کریں گے۔ اولو کان آباؤہم، کیا ان کے باپ دادا، لا یعقلون شیئا، وہ کسی چیز کی سمجھ نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، پھر بھی کیا وہ ان کی پیروی کریں گے؟ پھر اس کو سماعت کریں، اولو، کیا اگر، کان آباؤہم، ان کے باپ دادا، لا یعقلون شیئا، وہ کسی چیز کی عقل نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، پھر بھی کیا وہ انہی ہی کی پیروی کریں گے؟ کتنا واضح درس ہے کہ باپ داداؤں کی جو پیروی منع ہے، ان باپ داداؤں کی منع ہے جو بے عقل ہوں، گمراہ ہوں۔ لیکن اگر باپ دادا شریعت پر عمل کرنے والے ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، تو ان کی پیروی کرنا یہ تو صراط مستقیم پر چلنا۔
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صحابہ، اہل بیت اطہار، صدیقین، شہداء، صالحین، بزرگان دین کے راستے پر چلنا یہی صراط مستقیم ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل میں ان دو قیدیوں کو کہ جنہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، آپ نے انہیں اپنا معجزہ دکھایا اور پھر فرمایا مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو اختیار کیا، واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو اختیار کیا۔ باپ داداؤں کے دین پر چلنا، باپ داداؤں کی باتیں ماننا کب منع ہے؟ جب وہ لا یعقلون شیئا ہو ولا یہتدون ہو، یعنی بے عقل ہوں، جاہل بے وقوف ہوں، وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں، گمراہ ہوں، تو اب ان کے طریقے پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب مجھے ہم الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا نعوذ باللہ من ذالک بے عقل تھے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ ہدایت پہ نہیں تھے؟ یقیناً ہدایت پر تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، ساری ساری رات عبادت میں گزرتی اور سارا سارا دن قرآن و حدیث کی خدمت میں گزرتا۔ وہ متقی اور پرہیزگار شخصیت کہ جن کا تمام ائمہ احترام کرتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ، انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کا ذکر کر کے اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ہمارا دل دکھی ہو اور ہم ذرا دین کا درد پیدا کریں کہ لوگ کس کس طرح گمراہیت پھیلا رہے ہیں۔ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے جو اپنے جاہل، بے عقل، بے دین، گمراہ باپ داداؤں کی پیروی کرتے تھے، اور کس کے مقابلے میں کرتے تھے؟ قرآن و حدیث کے مقابلے میں۔ تو جس قرآن پاک کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، جو حاجیوں میں اور عمرہ کرنے والوں میں مفت تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں اس مقام پر لکھا ہے کہ جو تقلید کرتے ہیں ان ائمہ کی کہ جو دینی بصیرت سے بے بہرا ہیں، وہ ہدایت سے محروم ہیں، یہ مقلدین بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ اب بتائیے، پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو یا تو کوئی حنفی ہوگا یا شافعی یا مالکی یا حنبلی، چار اہل سنت والجماعت کے مسلک ہیں اور چاروں حق ہیں۔ عربوں میں شافعی آپ کو اکثریت سے ملیں گے اور یہاں پر آپ کو حنفی ملیں گے۔ اور وہ امام کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو اتنا نہیں جانتے جتنا وہ جانتے ہیں۔ آپ کو وراثت کا ایک مسئلہ پوچھنا ہو تو بتائیے کیا آپ میں طاقت ہے کہ قرآن و حدیث کی مدد سے آپ وراثت کی تقسیم نکال سکیں؟ ہے کسی میں طاقت؟ تو آپ دارالفتہ جاتے ہیں اور مفتی سے آپ سوال کرتے ہیں، تو مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ نکال کر حساب بنا کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ فلاں کو اتنا فیصد ملے گا، فلاں کو اتنا فیصد، تو بتائیے آپ قبول کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا یہ جہالت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ مفتی جو ہے یہ باعمل بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، عالم بھی ہے، یہ ایکسپرٹ ہے۔ تو دنیا کا ایک انداز ہے کہ جب انسان کو مہارت نہ ہو تو ماہر لوگوں کی مدد حاصل کرتا ہے۔ اگر ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو جو عمارت کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو وہ ائمہ، یہ تو 14ویں صدی کے مفتی کا ذکر ہے نا، وہ ائمہ جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، ہم جب ان کی تعلیم پر اور انہوں نے جو قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے، جب ان پر عمل کرتے ہیں تو یہ باعث فضیلت ہے، کیونکہ ایسا شخص گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ جو خود ماہر نہ ہو اور وہ قرآن و حدیث مسائل نکالنے لگے تو اس سے غلطی ہوگی اور وہ غلط مسئلہ سمجھے گا اور خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ سورہ نحل آیت نمبر 43 میں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو اور ان کی باتوں پر عمل کرو۔ یہی تقلید ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ چاروں جو امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ چاروں امام قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ جو مسائل قرآن میں واضح ہیں اور جو مسائل احادیث طیبہ میں واضح ہیں، اس پر چاروں امام متفق ہیں، اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں پائی جاتی۔ مثلا 5 نمازیں فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، وہ مسائل جو قرآن و حدیث سے واضح طور پر معلوم ہے، ان مسائل میں ائمہ کے 2 قول یا 2 رائے نہیں پائی جاتی۔
لیکن وہ مسائل کہ جن کے اندر قرآن و حدیث میں اشارے دیے گئے ہیں تو ان اشاروں کے بارے میں ریسرچ کی ائمہ نے اور پھر اپنی ریسرچ انہوں نے پیش کی. ہم تو لازم ہے کہ کسی ایک امام کی تقلید کریں تاکہ نفس کی پیروی نہ ہو. وہ امام تو مجتہد ہیں اور حدیث پاک میں فرمایا گیا مجتہد جب تحقیق کرتا ہے ریسرچ کرتا ہے تو اگر یہ ریسرچ میں اس سے تسامح ہو جائے تو اسے ایک ثواب ملتا ہے اور وہ ریسرچ اچھی کرے اور درست کرے تو اسے دوگنا ثواب ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک کے مقلد بن جائیں اور ان مسائل میں جو انہوں نے ریسرچ کی ہے ان کی ریسرچ کو تسلیم کریں کیونکہ ان کا علم بھی ہم سے زیادہ ہے, تقویٰ بھی ہم سے زیادہ ہے اور انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان و تابعین سے ملاقاتیں کی ہیں اور علم کا اصل جو سرچشمہ ہے وہاں سے علم حاصل کیا. اگر کوئی کہے جناب میں ایک مسئلے میں امام اعظم کو مان لوں, دوسرے مسئلے میں امام شافعی کو مان لوں, تو یہ چاروں امام تو برحق ہیں, تو یہ منع ہے. اس لیے کہ پھر نفس انسان کا ساتھ میں لگا ہوا ہے نا, تو جو مسئلہ اسے مشکل لگے گا وہ چھوڑ دے گا, دوسرے امام کے مسئلے کو پکڑ لے گا. تو ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو جب ایک امام کو ہم نے اپنا امام مان لیا اور ہم نے مان لیا کہ یہ متقی ہیں, پرہیزگار ہیں اور قرآن و حدیث میں بہت بصیرت رکھتے ہیں, تو پھر ان کے اقوال پر ہم عمل کریں. اب وہ نفس کے خلاف ہے تب بھی عمل کریں کیونکہ ہم نفس کے پجاری رب کرنے والے ہیں. لیکن اب جو جدید مسائل پیدا ہو گئے, جو ان چاروں مسلک کے ائمہ نے جو تحقیقات فرمائی تھی, ان تحقیقات کے بعد اب جو موجودہ دور میں جدید قسم کے سوالات اٹھے اور جدید مسائل جو ترقی کی وجہ سے پیدا ہوئے, اس میں بھی ہم اگر کسی مفتی کا قول مانیں تو اللہ کی رضا کے لیے, اپنے نفس کے لیے نہ مانیں. یہ نہ ہو کہ اس مفتی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا تو یہ مجھے مشکل لگتا ہے تو ان کو چھوڑو, دوسرے کو پوچھتے ہیں. 4-5 سے مسئلہ پوچھا, جہاں آسان لگا اس پر عمل کر لیا, تو یہ نفس کی پیروی ہے, شریعت کی پیروی نہیں. بلکہ جس مفتی پر, سنی صحیح العقیدہ مفتی پر ہمارا اعتماد ہے, بھروسہ ہے, تو ہم ان سے مسئلہ پوچھیں اور وہ جو مسئلہ بتائیں اس پر ہم عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے. اب وہ آسان لگے یا مشکل لگے, چونکہ ہم عوام ہیں, کمزور ہیں, نفس و شیطان کے وار ہم پر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ آسانی کو پسند کرتا ہے. جہاں مشکل مسئلہ لگتا ہے تو کہتا ہے حضرت کی تحقیق میری سمجھ میں نہیں آ رہی, میری تحقیق یہ ہے کہ مسئلہ یوں ہونا چاہیے. تو اب بتائیے کہ جس کو قرآن کے الف بے بھی نہ آتی ہو کیا وہ تحقیق کرے گا؟ اور صرف قرآن کا ترجمہ یا عربی آنے سے وہ محقق نہیں بنتا جب تک وہ تمام قرآن کی آیتوں پر, قرآن کی تمام تفاسیر پر, تمام احادیث پر اور تمام اصول حدیث پر اور جتنے علوم مجتہد بننے کے لیے ضروری ہیں ان تمام پر وہ ماہر نہ ہو جائے. ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہو اور خاص اس پر اللہ کا کرم ہو, تب ہی وہ مجتہد بن سکتا ہے. ہر آدمی آج اگر مجتہد بننے کا دعویٰ کرے گا تو پھر یہی حال ہوگا جس مصر کے ایک شخص نے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خنزیر کے علاوہ ہر چیز کھانا حلال ہے. اب کتا بھی کھا سکتے ہیں, بلی بھی کھا سکتے ہیں, چوہا بھی کھا سکتے ہیں. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہیں میں نے تو قرآن میں نہیں پڑھا کہ کتا حرام ہے, گدھا حرام ہے, بلی حرام ہے. قرآن میں تو خنزیر کا ذکر ہے. ایسے لوگ کہ جو عربی جاننے کے بعد وہ یہ سمجھیں کہ ہم مجتہد بن گئے, تو ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی برباد کرتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ, اور مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا, یعنی مشرکین مکہ جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا پیغام دے رہے ہیں, ان کا حال یہ ہے کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ, جیسے مثال اس شخص کی جو پکارتا ہو, بما لا يسمع, اسے جو سنتا نہ ہو, الا دعاء و نداء, مگر پکار اور چیخ. ینعقو کے معنی ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بکریاں چرانے والے یا جانوروں کو چرانے والے وہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں, جانوروں کو چیختے رہتے ہیں, چلاتے رہتے ہیں. تو جانوروں کے سامنے آواز نکالنا ینعقو اسے کہتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے سامنے ہم چیخیں, چلائیں, تو جانور کو یہ تو پتہ چلے گا کہ کوئی آدمی زور سے بول رہا ہے, لیکن کیا بول رہا ہے وہ اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں پائے گا. تو ایسا ہی حال ان کافروں کا ہے کہ وہ رسول اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں, قرآن کو سنتے ہیں, لیکن جانوروں سے بدتر ہیں, انہیں ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں.
سمم بکمن عمیون، سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، حق سننے سے بہرے ہیں، حق بولنے سے گونگے ہیں، حق دیکھنے سے اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی۔ اقدس جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 326 اور سنن دارمی دوسری جلد صفحہ نمبر 210، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے، وہ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ تو حلال کھانے کا بھی حکم ہے، پاک کھانے کا بھی حکم ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ پیش کی جائے، صدقہ فطر پیش کیا جائے، خیرات کی جائے، حج کیا جائے، عمرہ کیا جائے، قبول اسی کا ہوتا ہے جو پاک کمائی سے کرے۔ اگر انسان عمرے پر عمرے کرے، نفلی حج پر نفلی حج کرے، لیکن وہ کاروباری معاملات میں احتیاط نہ کرے اور حرام میں مبتلا ہو جائے، تو ایسا شخص در حقیقت نادان ہے، کیونکہ سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ گناہ سے بچنا ہے۔ نوافل انسان ساری رات پڑھے، ساری زندگی دن میں نفلی روزہ رکھے، ہزاروں کی تعداد میں وہ ذکر و درود اور اذکار پڑھتا رہے، لیکن کئی سالوں کی نفلی عبادت سے افضل ہے کسی ایک گناہ سے بچ جانا۔ تو سب سے بڑی عبادت ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے، گناہ سے بچے، حرام سے بچے۔ پھر آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک ایسے شخص کا کہ جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، اور وہ ہاتھوں کو بلند کرتا ہوا کہتا ہے، یا رب یا رب، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر وہ لمبا سفر ہے، بظاہر حالت ایسی ہے کہ دعا قبول ہو، غبار آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اس کا کھانا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام۔ اللہ رب العالمین ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہاں پر ایک بڑی حیرت ہوئی، آپ کو بھی حیرت ہوگی۔ حیرت یہ ہوئی کہ جس قرآن پاک ابھی ذکر کیا کہ جس میں تفسیر کے نام پر قرآن کے مفہوم کو بدلنے کی سازش کی گئی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، میں آپ کے سامنے وہ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن عبارت پڑھنے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے ایک مقام پر یہ لکھا آگے کہ مزارات کے ارد گرد، مزار کے ارد گرد غریبوں میں اگر کھانا تقسیم کیا جائے یا کوئی چیز تقسیم کی جائے، چاہے وہاں سے خرید کر تقسیم کی جائے یا کہیں اور جگہ سے لے جا کر تقسیم کریں، اس کا کھانا خنزیر کی طرح حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح لکھا کہ صندوق میں پیسے ڈالنا، جو مزار پہ صندوق ہے اس میں پیسے ڈالنا، یا عرس کے موقع پر دودھ بھیجنا تاکہ لوگ دودھ پئیں، یہ بھی خنزیر کی طرح حرام اور ناپاک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دلیل نہیں ہے ان کے پاس اس چیز کو حرام قرار دینے کی۔ ایک طرف تو مسلمانوں کے لیے اتنا سخت رویہ ہے، انگریزوں نے ترکی گورنمنٹ کو ختم کر کے 1924 میں 25 میں جو گورنمنٹ حجاز مقدس میں قائم کی وہ ویسے ہی قائم نہیں کی، انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا کہ کبھی بھی مسلمانوں میں اتحاد نہ ہو۔ ذرا سوچیں کہ جب ایسی کتاب مسلمانوں میں تقسیم کی جائے گی تو نفرتوں کی آگ تو لگے گی اور انتشار تو پیدا ہوگا۔ پھر بعض نادان ایسی کتابیں پڑھ کر یہ سوچیں گے کہ مزار پر جتنے جانے والے ہیں سارے مشرک ہیں، اور پھر انہوں نے تو مزار کے بارے میں یہ لکھا یہ تو لات اور منات کی طرح بت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک بت جو ہے وہ کھڑا بت ہے، یہ پڑے بت ہے، یعنی مزار کو وہ پڑا بت کہتے ہیں۔ تو جب مزار کو وہ بت کہیں اور جتنے لوگ مزار پہ جاتے ہیں انہیں مشرک، کافر، مرتد کہیں، واجب القتل کہیں، تو پھر نادان لوگ مزار پر بم دھماکہ کر دیں، تو یہ ان نادانوں کا قصور نہیں ہے، قصور تو ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے ایسی کتابیں پوری دنیا میں عام کی اور لوگوں میں ایک تشدد اور انتشار کی فضا قائم کی، اور مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف متحد کرنے کے بجائے انہیں آپس میں لڑانے کی کوششیں کی۔ تو کتنا سخت جملہ ہے،
اور دوسری طرف اب دیکھیں وہ مشرکین کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. یہ جملہ سننے سے پہلے وہ حدیث یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گستاخی ذوالخویسرہ نے کی تو آپ نے فرمایا ایسے گستاخ پیدا ہوتے رہیں گے، ان کی جماعتیں نکلتی رہیں گی اور آخری جماعت دجال سے ملے گی. ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ مشرکوں سے دوستی کریں گی، لڑائی ان کی مسلمانوں سے ہوگی. اب ان کے الفاظ دیکھیں. بتوں کے نام پر منسوب جانوروں اور اشیاء کو، یہ میں آپ کو جو عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ لفظ ٹو لفظ ہے. بتوں کے نام پر منسوب جانوروں اور اشیاء کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے تھے، مشرکین کا عمل غلط ہے اور اس طرح ایک حلال چیز حرام نہیں ہوتی. پھر سنیں. بتوں کے نام پر منسوب جانوروں، یعنی مزار سے نسبت ہو جائے تو وہ چیز حرام ہو جائے. اور بتوں کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بتوں کے نام پر منسوب یعنی جس چیز کی نسبت بتوں کی طرف کر دی گئی، جانوروں اور اشیاء کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے تھے، مشرکین کا عمل غلط ہے. اتنا جملہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر مشرکین کا عمل غلط ہے، اور مسلمانوں کے لیے کتنے سخت جملے. اور اس طرح ایک حلال چیز حرام نہیں ہوتی، یعنی بتوں سے کسی چیز کو نسبت ہو جائے بھی حلال چیز حرام نہیں ہوتی. اور مزار کے پاس جو غریب بیٹھا ہے اسے ہم کوئی پیسے دے دیں یا کوئی چیز دے دیں تو یہ حرام ہو جائے. نعوذ باللہ من ذالک. کتنا بڑا ظلم ہے. واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اور اللہ نے تم پر حرام کیا میتہ مردار، والدم اور خون. مردار سے مراد یہ ہے کہ جو شرعی ذبح کے بغیر ہلاک ہو جائے، اوپر سے گر کر مر جائے یا کوئی بیماری کی وجہ سے مر جائے. شرعی ذبح کسے کہتے ہیں؟ ایک مسلمان اللہ کا نام لے کر اس طرح ذبح کرے کہ 4 رگیں کٹ جائیں یا 4 رگوں کا اکثر حصہ کٹ جائے یا کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں. 4 رگوں سے کیا مراد ہے؟ 2 رگیں تو گلے میں خون کی ہیں، ایک خون کے آنے کی ہے، خون کے جانے کی، اور ایک نالی جو ہے وہ سانس کی ہے اور ایک نالی غذا کی ہے. تو اس طرح یہ 4 رگیں کٹ جائیں یا 4 کا اکثر حصہ کٹ جائے یا 3 رگیں کٹ جائیں اور ذبح کرنے والا مسلمان اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ جانور شرعی ذبح سے ذبح ہوا اور یہ حلال ہے. اگر 2 رگیں کٹیں اور جانور ٹھنڈا ہو گیا، یہ 4 رگیں کٹیں مگر ذبح کرنے والے نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا، یا وہ ذبح کرنے والا کافر ہے، مشرک ہے، مجوسی ہے، تو ان تمام صورتوں میں جانور مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے. وہ بھائی ضرور احتیاط کریں کہ جو مرغیاں کٹانے جاتے ہیں اور مرغی کاٹنے والا یا تو ہندو ہوتا ہے یا عیسائی ہوتا ہے. تو موجودہ دور کے جو عیسائی ہیں وہ حقیقت میں اہل کتاب نہیں ہیں، ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. اور بعض جگہوں پر ہندو بھی ہوتے ہیں، تو اب وہ بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرے گا تو مرغی حلال تو نہیں ہوگی. بعض جگہوں پر ذبح کرنے والا مسلمان ہوتا ہے لیکن وہ اپنے منہ میں پان رکھتا ہے اور وہ ذبح کرتا ہے تو اس کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، آواز بھی نہیں نکلتی. تو بسم اللہ یا اللہ اکبر اللہ کا نام لینا ذبح کرنے والے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ وہ اتنی آواز سے لے کہ خود اس کے کان سن لیں، اور صرف دل میں لے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا. جب جانور حلال نہیں ہوگا تو پھر ہم کھائیں گے تو نحوستیں ہوں گے. دعوتوں میں اور اس طرح کے معاملات میں بالکل احتیاط نہیں کی جاتی. تو آج جو ہمارے دل مردہ ہیں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ بے خیالی کے اندر ایسے جانور کا گوشت ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہو. عام طور پر چھوٹے جو جانور ہیں اس میں اللہ کا نام لینے میں لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، اور دم سے مراد بہتا خون ہے. بہتا خون جو ہے وہ حرام ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، صفحہ نمبر 238. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 مردار حلال کیے گئے، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی. وہ ٹڈی ایک پرندہ ہوتا ہے، ٹڈا جسے کہتے ہیں، اور جو عام طور پر کھیتوں پر آتے ہیں ان کا کھانا حلال ہے، اور دوسرا مچھلی کا کھانا حلال ہے چاہے وہ مردہ ہوں. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ وہ مچھلی کہ جو کسی بیماری سے پانی میں مر جاتی ہے اور خود ہی الٹی ہو جاتی ہے تو اسے اٹھا کر نہیں کھا سکتے. یہاں مردار مچھلی سے مراد یہ ہے
کہ ہم نے مچھلی کا شکار کیا، وہ مچھلی مر گئی، ہم نے اسے ذبح تو نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ حلال ہے۔ اور دو خون آپ نے فرمایا وہ حلال ہے، ایک جو ہے کلیجی حلال ہے اور دوسرا جو ہے تلی حلال ہے۔ وہ لحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت یہ حرام کیا گیا، کیونکہ خنزیر کا گوشت عام طور پر اس زمانے میں اور عام طور پر اب بھی جو کھانے کی چیز ہے وہ گوشت ہے، تو چونکہ یہاں پر کھانے کا ذکر تھا اس لیے وہ لحم الخنزیر فرمایا، خنزیر کا گوشت۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ خنزیر کا جسم کا ہر جز ناپاک ہے اور حرام ہے۔ خنزیر کا بال بھی ناپاک ہے، اس کی کھال بھی ناپاک ہے، وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتی۔ بعض ایسے برش آتے ہیں کہ جس میں سنا ہے کہ خنزیر کے بال استعمال ہوتے ہیں، اگر ایسا ہو تو وہ بال جتنی دفعہ بھی دھو لیں وہ ناپاک ہی رہیں گے، اور جیسے ہی وہ پانی میں ڈالے گا پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہو تو اسے استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ وما اوہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور کا کھانا حرام ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ وما اوہل بہ لغیر اللہ، وما اوہل بہ لغیر اللہ، اس کا 1400 سال میں تمام مستند مفسرین نے یہی ترجمہ کیا، چاہے وہ فارسی میں ہو چاہے عربی میں ہو، کہ وہ جانور حرام ہے کہ ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ جیسے مشرکین کہتے تھے ذبح کے وقت بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام پر، اور پھر اس طرح کہہ کر وہ ذبح کرتے، تو وہ جانور حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغ باغی نہ ہو، ولا عاد زیادتی کرنے والا نہ ہو، یعنی بھوک سے مر رہا ہے اور خنزیر کا گوشت سامنے ہے تو رغبت سے کھانے والا بھی نہ ہو اور وہ حد سے زیادہ نہ کھائے، یعنی مجبوری میں کھائے تو رغبت سے نہ کھائے، اور اتنے لقمے کھائے کہ جس سے جان بچ جائے۔ اگر 2 لقموں سے جان بچ جاتی ہے تو تیسرا لقمہ کھانا اس کے لیے حرام ہوگا۔ فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، وہ باتیں ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمائی، یعنی یہودی عیسائی توریت انجیل کی باتیں چھپاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا چھپانے کے ایک معنی تو یہ ہے کہ نہ بتانا، اور ایک چھپانے کے معنی یہ ہے کہ غلط مطلب بتا دینا، غلط تعویل کر دینا، اور لوگوں کو اس آیت کے مفہوم سمجھنے سے دور لے جانا، یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی چھپانے کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہودی یہ کرتے تھے کہ رسول اللہ کے اوصاف وہ چھپاتے تھے، اور کبھی کبھی وہ بتاتے اگر ان کو معلوم ہوتا عوام کو، لیکن اس کی وہ غلط تعویل کر دیتے، غلط مطلب بتا دیتے اور انہیں حقیقی معنی سے دور کر دیتے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس کے بدلے حاصل کرتے ہیں تھوڑی قیمت۔ دنیا کی ساری دولت آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، ذلیل ہے، تو وہ قلیل ذلیل دولت حاصل کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ ہیں کہ جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وہ نہیں کھاتے اپنے پیٹ میں مگر آگ، یہ آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا۔ جیسے کوئی کسی سے ناراض ہو تو کہتا ہے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب لے گا، اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا اور فرمائے گا تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے یہ کام کیا۔ تو یہ کلام کرنا اور چیز ہے، یہاں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، ان سے نظر کرم کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا۔ ولا یزکیہم، اور انہیں پاک نہیں کرے گا، گناہوں کی گندگیاں لے کر وہ جہنم میں جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مومن کتنا بھی گناہگار ہو، اگر ایمان پر خاتمہ ہو تو رب العالمین اس مومن کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، اور جب مومن جنت میں جائے گا تو گناہوں کی آلودگی اس کے جسم سے ختم کر دی جائے گی، کیونکہ گناہوں کی جو نحوست چہرے پر آئی ہوگی وہ نحوست مٹ چکی ہوگی اور وہ صاف اور شفاف ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن ان
کافروں کو، یہودیوں کو، ظالموں کو اللہ پاک نہیں فرمائے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی حاصل کی۔ توریت میں رسول اللہ کے اوصاف تھے، جانتے تھے پھر بھی رسول اللہ کو نہ مانا۔ والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب حاصل کیا، یعنی مغفرت کو ضائع کر دیا، ہدایت کو ضائع کر دیا اور گمراہی اور عذاب کو حاصل کیا۔ فما اصبرہم علی النار، جہنم پر ان کی برداشت پر تعجب ہے۔ فما اصبرہم علی النار کے معنی یہ ہیں، یعنی اے لوگوں تمہیں تعجب ہونا چاہیے کہ یہ یہودی جان بوجھ کر جہنم میں چھلانگ لگا رہے ہیں، کتنا انہیں جہنم کا عذاب برداشت کرنے کا شوق ہے، خود جہنم کی آگ میں چھلانگیں لگا رہے ہیں، سب معلوم ہے پھر بھی نہیں مانتے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن میں اختلاف کیا، یعنی قرآن کو ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یہ جھوٹے ہیں، سمجھ میں سب آ رہا ہے، دل ان کا مانتا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں، یہ کتاب سچی ہے، لیکن دنیا کی خاطر یہ ایمان نہیں لاتے۔ لفی شقاق بعید، یہ ضرور شقاق بعید میں ہے۔ شقاق کہتے ہیں ضد، مخالفت، اور بعید کے معنی دور کی، تو شقاق بعید کا معنی بہت زیادہ ضدی، بہت زیادہ ہٹ دھرم ہے، بہت زیادہ ضد میں یہ مبتلا ہو چکے ہیں کہ جب کوئی یہ کہے کہ میں نہ مانوں کسی صورت میں تو اسے منانا بڑا مشکل کام ہے۔ جو شخص پریشان ہو، اس کی سمجھ میں نہ آتا ہو، اسے سمجھانا آسان ہے، لیکن جو سمجھا ہوا ہو لیکن ضد کی وجہ سے نہ مانتا ہو، اسے اب سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ضد سے محفوظ فرمائے، نور قرآن سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں 173 میں حرام چیزوں کا ذکر ہے، اور فرمایا میتہ، مردار حرام کیا اللہ نے، والدم، اور خون حرام کیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام کیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ کے متعلق سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے تو بسا اوقات وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کرتا ہے، اور بسا اوقات وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اس سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں بعض آیتیں ایسی ہیں جیسے سورہ توبہ کی بعض آیتیں پیش کی جاتی ہیں، اور اس کا مفہوم یہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کافر جہاں ملے اسے مار دو، کافر جہاں ملے انہیں قتل کر دو۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے میں جب لوگوں نے غلطی کی اور یہی مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اسلام نے جو تصور دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلامی ریاست قائم فرمائی، اور آپ نے یہودیوں سے جو معاہدات فرمائے اور ذمی کافروں کے جو حقوق آپ نے مقرر فرمائے، تو وہ ساری باتیں یکسر نعوذ باللہ من ذالک مسترد ہو جاتی ہیں، اور ایک تصور یہ ابھرتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کافر تمہیں کہیں بھی نظر آ جائے تو اسے فوراً مار دو۔ حالانکہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاد کے موقع پر کافروں کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا میدان جہاد میں، میدان جنگ میں تمہارے سامنے کافر آئے تو اسے فوراً مار دو۔ اور سورہ توبہ میں خاص کافروں کا ذکر ہے، ہر کافر کے متعلق یہ ارشاد نہیں فرمایا گیا، بلکہ ان کافروں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کی، غداریاں کی، جو غدار تھے اور رہتے تھے مکے میں، لیکن مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا، اب وہ اس اسلامی ریاست کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ملک و قوم کے غدار تھے، اسلام کے غدار تھے، انہیں مہلت دی گئی کہ 4 مہینے کے اندر اندر وہ مکہ مکرمہ چھوڑ دیں یا اسلام قبول کر لیں اور غداری سے اور سازشوں سے باز آئیں۔ اگر مکہ مکرمہ وہ نہیں چھوڑتے
اور یہاں رہ کر اسی طرح وہ غداری کرتے رہیں گے تو 4 مہینے کے بعد یہ کافر مکہ مکرمہ میں جہاں بھی نظر آئیں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو مخصوص غداروں کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان میں جہاں کہیں آپ کو کافر نظر آئے اسے قتل کر دیں۔ تو جن لوگوں نے اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ سمجھا کہ جہاد اس چیز کا نام ہے، انہوں نے جہاد کے نام کو بھی بدنام کیا، اسلام کے نام کو بھی بدنام کیا، اور اسلام کا صحیح تصور وہ پیش کرنے میں ناکام رہے۔ تو اسی طرح وما اوہل به لغیر اللہ، اس کے مفہوم کو، اس کی مراد کو، اس کے پس منظر کو جن لوگوں نے نہ سمجھا، انہوں نے پھر ایسی حرکتیں کی کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا قرآن پڑھنے والا، کیا مسلمان کہلانے والا ایسی حرکتیں کر سکتا ہے؟ شیئن، تو جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا گیا، فمن اوفی لہ، اوفیا معاف کیا گیا، من اخیہ، اس کے خلاصے کے عین مطابق ہے، وہ جانور حرام کیا اللہ نے جس جانور کو جب ذبح کیا گیا تو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام اس پر پکارا گیا، ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام اس پر پکارا گیا، وہ جانور مردار کی طرح حرام ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کا لفظی ترجمہ اس طرح کیا، وہ کہنے لگے وما، اور جو اوہل پکارا گیا، وما اوہل بھی، جس پر پکارا گیا، انہوں نے کہا اوہل کے معنی ہے پکارنا، وما اوہل بھی، جس پر پکارا گیا، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، یہ لفظی ترجمہ کر کے پھر لفظی ترجمے پر انہوں نے اپنے عقیدے کی یا اپنے عمل کی بنیاد رکھ لی، حالانکہ لفظی ترجمہ قرآن و حدیث کی تفاسیر کے بغیر، احادیث طیبہ کی تشریح کے بغیر اور ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھے بغیر لفظی ترجمہ یہ قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر لفظی ترجمے سے قرآن سمجھ میں آتا تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ کی بارگاہ میں قرآن سیکھنے کے لیے کیوں حاضر ہوتے؟ وہ تو عربی جانتے تھے، انہیں تو عربی آتی تھی، وہ تو قرآن کا ترجمہ تو جانتے تھے، تو رسول اللہ قرآن پڑھ کے سناتے بھی ہیں اور قرآن انہیں سکھاتے بھی ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھیں کسی بھی چیز پر اگر اللہ کا نام آ جائے تو وہ چیز برکت والی ہے، کسی بھی چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے تو وہ چیز خنزیر کی طرح نعوذ باللہ من ذالک حرام ہے، ناپاک ہے۔ پھر وہ اس سے آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ جانور ذبح کیا، اور اس وقت تو بسم اللہ کی اللہ اکبر پڑھا، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس جانور کا گوشت جو ہے یہ میں مسلمانوں کو پکا کر کھلاؤں گا، اور اس کا ثواب جو ہے وہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں یا اپنے دادا کی روح کو یا اپنے والد مرحوم کی روح کو یا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کی نسبت چونکہ کسی غیر سے ہو گئی لہذا ذبح شرعی کے باوجود یہ جانور حرام ہو گیا۔ پھر سے جانور ہی کی بات نہیں، وہ کہنے لگے اگر کوئی مٹھائی ہو، کوئی گھر میں آپ نے کھانا پکایا اور آپ کی یہ نیت ہے کہ یہ کھانا میں اپنے دادا کو ایصال ثواب کروں گا، یا آپ کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ آج تو ہم نے اپنے دادا کے نام پر کھانا پکایا ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ دادا کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکایا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے منہ سے یہ نکل گیا تو آپ نے گویا کہ غیر اللہ کا نام لے لیا، لہذا یہ کھانا حرام ہو گیا۔ پھر ان لوگوں نے یہ بنیاد بنا کر پھر کیا کیا؟ اگر ان کے گھر پر ایسا کوئی کھانا آ جائے جس کا تعلق ایصال ثواب سے ہو، جس کا تعلق کسی کے دادا کی برسی سے ہو، یا کسی کے والد مرحوم کے یوم سے ہو، یا کسی ولی کے یوم سے ہو، تو اول تو وہ کھانا لیتے نہیں ہیں، لیکن اگر مجبوری میں لے لیں تو اسے وہ گٹر میں بہا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو خنزیر کی طرح حرام ہے، ناپاک ہے، جانور کو بھی کھلانا حرام ہے، یہ تو بالکل ہی ناپاک چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم نے دیکھا ایک آیت کو غلط سمجھنے کی وجہ سے وہ کتنے گمراہ ہوئے کہ مسلمان پر حرام کا ناجائز غلط بغیر کسی دلیل کے حکم لگا رہے ہیں، بلکہ وہ تو مسلمانوں پر شرک کا الزام لگا رہے ہیں اور پھر رزق کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم تو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، ہم تو بڑا دین کا درد رکھنے والے ہیں۔ در حقیقت شیطان نے انہیں ایک آیت کا مفہوم غلط بٹھا دیا اور ایسا گمراہ کیا کہ وہ ایسے گمراہ ہوئے کہ وہ اپنی گمراہی کو
اچھا سمجھنے لگے، شیطان نے ان کی گمراہی کو مزین کر دیا۔ دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ، شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے ایک ترجمہ لکھا ہے فارسی میں، اور شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ پاک و ہند کے جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے ان کا تعلق ایسا ہو کہ جو تقلید نہ کرتے ہوں، یا وہ ہوں جو صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر نہ پڑھتے ہوں، وہ یا رسول اللہ کہنے کے مخالف ہوں، تمام کے نزدیک شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ ایک مسلمہ شخصیت ہے، اور سبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ سے ہے۔ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے جو ترجمہ وما اہل بہ لغیر اللہ کا کیا، وہ ترجمہ آپ نے اس طرح ہی کیا کہ وہ جانور حرام کیا اللہ نے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ بعض بھائی کہتے ہیں کہ اس میں ذبح کے وقت کے الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن یہ الفاظ قرآن اور احادیث کے خلاصے سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین نے 1400 سال میں جتنے بھی مستند مفسرین گزرے، سبھی نے یہ قید بیان کی کہ یہاں مراد ہے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لینا، اور یہ بات قرآن و حدیث کے عین مطابق بھی ہے۔ اور پھر شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے 4 مقام پر پورے قرآن میں یہ آیت، اس مفہوم کی آیت 4 مرتبہ ہے، اور چاروں مرتبہ آپ نے وقت ذبح کی قید لگائی کہ ذبح کے وقت جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا تو وہ جانور حرام ہے۔ امام ابو بکر جساس علیہ رحمہ یہ وہ مسلمہ بزرگ ہیں کہ جنہیں کوئی بھی حنفی کہتا ہو اپنے آپ کو تو وہ انہیں ضرور تسلیم کرے گا، حنفیوں کے امام ہیں۔ اب چاہے حنفی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے یا نہ پڑھے، ہر حنفی شخص امام ابو بکر جساس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ آپ اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں ولا خلاف بین المسلمین ان المراد به الذبیحہ اذا اہل بها لغیر اللہ عند الذبح۔ ولا خلاف بین المسلمین، کبھی مسلمانوں کا اس بات میں اختلاف نہیں رہا، ہمیشہ سے تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں ان المراد به، اس آیت سے مراد صرف و صرف الذبیحہ، وہ ذبیحہ ہے اذا اہل بها لغیر اللہ عند الذبح، کہ اس جانور کو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں ہاں یہ بات تو صحیح ہے، 1400 سال میں مفسرین نے یہی بات لکھی ہے، اور تمام مستند مفسرین نے یہ قید لگائی ہے کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا تو جانور حرام ہوگا۔ مگر وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو تمہارا عمل ہے یہ مشرکین کے عمل سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے یہ جانور حرام ہو گیا۔ یہ سوچ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ مشرکین بت کے سامنے ایک چبوترا بناتے تھے مندر کے قریب، اس چبوترے پر وہ جانور کو ذبح کرتے اور بسم اللہ وہ نہیں پڑھتے، وہ ذبح کے وقت پڑھتے بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام پر، اور پھر وہ جانور کو ذبح کرتے۔ مسلمان جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ جہاں بھی ذبح کرے وہ نام صرف اور صرف اللہ کا لیتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو جانور ذبح کرتے وہ بتوں کے ایصال ثواب کے لیے ذبح نہیں کرتے تھے، بلکہ بتوں کے لیے، بتوں کی پوجا کی نیت سے، جس طرح ہمارے نزدیک قربانی کرنا ایک عبادت ہے تو ہم جانور کا خون بہاتے ہیں قربانی میں اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کی نیت سے، اور یہ خون بہانا قربانی کا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور ہم جب قربانی کا خون بہاتے ہیں تو اللہ کی عبادت کی نیت سے بہاتے ہیں، تو وہ جانور کا خون بہاتے تھے بتوں کی پوجا کی نیت سے، اور مسلمان جو ایصال ثواب کا جانور ذبح کرتا ہے وہ اللہ کے ولیوں کی پوجا کی نیت سے ذبح نہیں کرتا، اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے وہ ثواب کو پہنچائے، جس طرح نماز پڑھ کر ہم ثواب پہنچاتے ہیں، اسی طرح اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے اس قربانی کا ثواب بھی ہم اللہ کے ولیوں کو پہنچاتے ہیں، یا اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر کے، یا اس کا گوشت پکا کر مسلمانوں کو کھلا کر اس کا ثواب ہم اللہ کے نیک بندوں کو اور دیگر مسلمانوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو کسی لحاظ سے مسلمانوں کا یہ عمل جو ایصال ثواب کے لیے جانور ذبح کرنا ہے اور مشرکین کا جو عمل ہے اس میں کوئی مشابہت نہیں ہے،
نہ صورتاً مشابہت ہے، نہ ظاہری، نہ باطنی، نہ معنوی. پھر کسی ایک عالم کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مسلمانوں پر اتنا بڑا جھوٹا الزام لگائے. ذرا سوچے تو سکی، آپ نے زندگی میں کئی ایسے مواقع پر دیکھا ہوگا کہ کوئی کہے کہ میرے دادا کی برسی ہے. اب دادا کی برسی ہو یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف ہو یا خواجہ غریب نواز کی 6ٹھی شریف ہو، سب ایصال ثواب ہی کے مختلف نام ہیں. عام آدمی کے لیے ایصال ثواب کریں تو ہم اسے برسی کہتے ہیں. حضور غوث اعظم کے لیے ایصال ثواب کریں تو اسے ہم 11ویں کہتے ہیں. رسول اللہ کی بارگاہ میں ثواب ہدیتاً پیش کریں تو اسے 12ویں کہتے ہیں. کسی کے انتقال کے تیسرے دن ثواب ہم بھیجیں تو اسے تیجا یا سویم کہتے ہیں. 40ویں دن اگر بھیجیں تو اسے 40واں کہتے ہیں. تو یہ نام تو ہماری آسانی کے لیے ہیں. جیسے مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے. کوئی مسجد ہے مسجد علی، علی کی مسجد، کوئی مسجد عمر ہے، کوئی مسجد ابو بکر ہے، کوئی مسجد عثمان ہے، کوئی مسجد مصطفیٰ ہے. تو حقیقت مسجد تو اللہ ہی کے لیے ہے. یہ نام تو پہچان کے لیے ہیں. تو ایصال ثواب اصل مقصد ہے، اور پہچان کے لیے مختلف نام لوگوں میں رائج ہو گئے. بخاری شریف کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب مسلمان کی نیت صاف ہے تو بلا وجہ اس پر یہ الزامات لگانا کتنا بڑا ظلم ہے. یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے 11ویں، 12ویں، تیجا، 40واں، برسی یا عرس کے موقع پر یا یوں ہی گھر میں ایصال ثواب ہو، تمام موقعوں پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جانور ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. بعض لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ گوشت جو ہے خرید لیتے ہیں، بعض لوگ گوشت کے علاوہ دوسری چیزوں پر ایصال ثواب کرتے ہیں. اس میں کرتے کیا ہیں؟ قرآن خوانی کرتے ہیں. اگر کوئی محفل کی تو قرآن خوانی کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد اللہ کی حمد، رسول اللہ کی نعتیں، پھر درس قرآن و حدیث، پھر ذکر ہو گیا، دعا کی محفل ہو گئی. پھر آپ بتائیے کہ یہ جو بھی بکرا ہو یا مرغی ہو جسے بھی ذبح کریں گے اللہ کے نام پر ذبح کریں گے. ذبح کرنے کے بعد یہ کھانا جو تیار ہوا، اب دعا اگر مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے. دعا میں کس طرح کہیں گے؟ اے مالک و مولا، جو کچھ کھانا تیار ہوا، جو کچھ ہم نے قرآن خوانی کی، جو کچھ ہم نے پڑھا، سب کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، قبول و منظور فرما، اور سب کا ثواب ہدیتاً تحفتاً رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. پھر حضور کے وسیلہ سے تمام انبیاء، صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین اور جمیع مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اب چاہے 11ویں شریف ہو، حضور غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہوں، ایصال ثواب کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ سے دعا کر کے، اور یہ دعا کرنا کہ اے اللہ اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً حضور کی بارگاہ میں ہم نے پیش کیا، قبول فرما. اور پھر تمام مسلمانوں کو ایصال کرنا، اور خصوصیت کے ساتھ کسی کا نام لے لینا. یہ دعا اللہ سے مانگی. پھر اس کے بعد مسلمانوں سے کہا گیا کہ اب آپ کھانا کھا لیں. تو مسلمانوں نے جو کھانا کھایا تو یہ کہا گیا کہ جو کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ لیں. کون سی دعا پڑھی؟ اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا. بتائیے شروع سے لے کر آخر تک اللہ ہی کا نام ہے. صرف یہ ہے کہ دعا مانگی گئی کہ اے اللہ اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً فلاں فلاں کو پہنچا دے. اور جب ایصال ثواب احادیث طیبہ سے ثابت ہے تو اتنی سی بات پر پورے کھانے کو حرام کہنا اور خنزیر کی طرح ناپاک کہنا کتنی بڑی نادانی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، اور کتنا بڑا فساد ہے، اور کتنی انتشار کی بات ہے. امید ہے کہ ذہن میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ یاد رہیں گی آپ کے ذہن میں. اب مسئلہ یہاں پر ایک اور ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے ثواب حضور کو ایصال کیا، ایصال ثواب کیا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت بلند و بالا ہے، اولیاء کی شان، انبیاء کی شان بہت بلند و بالا ہے. تو چھوٹے لوگ جب بزرگوں کو کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو اسے عام طور پر نذرانہ کہتے ہیں. ہم اگر اپنے والد کو کوئی چیز پیش کریں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نے اپنے والد کو یہ چیز دی، بلکہ بات اب یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً اس چیز کو پیش کیا یا نذرانہ پیش کیا. تو نذرانہ، ہدیتاً تحفتاً پیش کرنا یہ ادب کے لیے نام ہے. مراد یہی ہے کہ ایصال ثواب. لیکن بزرگوں کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے تو ہم کہتے ہیں نذرانہ پیش کیا.
ہدیتاً پیش کیا، اسی کا ایک دوسرا نام نظر اور نیاز ہے۔ یہاں نظر عرفی نظر ہے، یہ شرعی نظر نہیں ہے۔ شرعی نظر کیا ہوتی ہے؟ شرعی نظر یہ ہے کہ کسی کی عبادت کی نیت سے، مثلا اللہ تعالیٰ کی انسان عبادت کرتا ہے تو اس نے نظر مانی، منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک بکرا اللہ کی بارگاہ میں نظر کروں گا، یہ نظر شرعی ہے۔ اور دوسری نظر عرفی ہوتی ہے۔ عرفی یہ ہوتی ہے کہ بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں فلاں کو ایصال ثواب کروں گا، اور وہ اسے یہ کہتا ہے کہ میں نذرانہ پیش کروں گا، اور بعض لوگ کہہ دیتے ہیں میں فلاں کی نظر کروں گا، یا یہ فلاں کی نیاز ہے، یا فلاں کا یہ لنگر ہے، تو ان سب کے معنی ہے ایصال ثواب۔ جیسا کہ فتاوی عزیزیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، آپ بڑے مسلمہ بزرگ ہیں، اور پاک و ہند میں جتنے بھی طبقے پائے جاتے ہیں سب کے نزدیک آپ مسلمہ ہیں۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی عزیزیہ میں، فتاوی عزیزی جلد اول صفحہ نمبر 50، صفحہ نمبر 78، صفحہ نمبر 121، 3 صفحوں پر اسی نظر عرفی کی بحث کرتے ہیں، اور آپ یہ بیان کرتے ہیں، آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کی بارگاہ میں نظر پیش کروں گا، نیاز کروں گا، یا ان کا لنگر کروں گا، یا ان کے لیے ایصال ثواب کروں گا، چاروں کے معنی ایک ہی ہے۔ مومن کی نیت یہ ہے کہ میں ایصال ثواب کروں گا، اور یہ نظر شرعی نہیں، نظر عرفی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور یہ نیتوں کا جہاں تک تعلق ہے، یہ عرف میں بھی نیتیں استعمال ہوتی ہیں۔ عرف میں کبھی کبھی ہم کوئی بات کہتے ہیں اور اس بات کا ظاہری مطلب کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نیت پر اور موضوع کے اعتبار سے اس کی نسبت ہوتی ہے۔ مثلا کوئی شخص گوشت لینے کے لیے جاتا ہے، اور جو گوشت اس کے سامنے لٹکا ہوا ہے، وہ کسائی سے اگر یہ کہے کہ جناب مجھے بڑی دیر ہو رہی ہے، یہ سامنے جو گوشت کا پیس ہے اس میں سے آپ گوشت نکالیں اور پھر قیمہ بنا دیں، اور یہ قیمہ بنا کر مجھے دیں، تو یہ تو ہو گیا طویل جملہ۔ لیکن لوگ مختصراً یوں کہہ دیتے ہیں بھئی جلدی کریں مجھے دیر ہو رہی ہے، میرا قیمہ بنا دیں۔ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میرا جو قیمہ بنایا جائے، بلکہ مراد یہی ہے کہ گوشت لے کر آپ قیمہ بنائیں اور یہ قیمہ مجھے دے دیں۔ تو عرف کے اندر بہت سارے ایسے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک اس مسئلے سے ہٹ کر مثال دی ہے کہ ہم عام طور پر گفتگو مختصر کرتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کتنی لمبی طویل گفتگو کرنے بیٹھے تو اس طرح کرے کہ آپ میرے گھر پہ آئیے گا، آج ہم نے کھانا پکایا ہے، اور پھر قرآن خوانی بھی کی ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ قرآن خوانی، کھانا، اس کا ثواب ہم نے اپنے دادا مرحوم کو ایصال کیا ہے، تو یہ ایصال ثواب کا کھانا ہے، آپ میرے گھر پر کھا لیجئے گا۔ اتنی لمبی گفتگو عام طور پہ انسان نہیں کرتا، اور وہ مختصراً کہہ دیتا ہے آج ہمارے گھر پر دادا کی برسی ہے تو آپ کھانا کھانے آ جائیے گا، یا وہ کہتا ہے آج ہم نے اپنے دادا کے نام کا کھانا کیا ہے، تو کھانا تو اللہ کے نام کا ہے۔ اور ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ اس نیکی کو قبول فرما اور اس کا ثواب عطا فرما، اور یہ ثواب ہم نے ہدیتاً پیش کیا، یہ ثواب ہم نے ایصال کیا۔ تو جب مومن کی نیت ہے ایصال ثواب، تو وہ کبھی بھی اپنے دادا کو یا کسی بزرگ کو اللہ کے برابر کبھی بھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی مراد یہی ہے کہ اللہ قبول فرمائے اور یہ ثواب ایصال کرنا ہے۔ بس کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کہنا جو ہے یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بات آپ سمجھ چکے کہ یہاں وقت ذبح کی قید ہے، اور یہ قید 1400 سال میں تمام ہی مستند مفسرین نے لگائی کہ ذبح کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ جانور حرام ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ بکرا غوث اعظم کے لیے ہے، یا یہ کنواں خواجہ غریب نواز کے نام کا ہے، یہ مسجد میرے دادا کے لیے ہے، تو مطلب یہی ہے ایصال ثواب۔ جیسے بخاری و مسلم میں ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو میں ان کے لیے کیا صدقہ پیش کروں، یعنی کیا میں ایصال ثواب کروں؟
اگر ایصال ثواب ثابت نہ ہوتا تو رسول اللہ فرماتے جو انتقال کر گیا وہ اپنے اعمال لے کر چلا گیا، تمہیں ایصال ثواب اگر تم کرو گے اسے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا. آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ پانی کا صدقہ ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا، اور پھر کنواں کھدوا کر آپ نے لوگوں سے کہا ہذہ لأم سعد، ہذہ یہ کنواں لام سے لی مانے کے لیے، ہذہ لأم سعد یہ کنواں ام سعد کے لیے ہے، سعد کی ماں کے لیے ہے. کنواں تو اللہ کی رضا کے لیے کھدوایا، لیکن کہہ رہے ہیں یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کنواں سعد کی ماں کو ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ کنواں سعد کی ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان پانی پئیں گے اس پر جو ثواب ملے گا اللہ قبول فرمائے، اور یہ ثواب جو ہے یہ سعد کی ماں کو پہنچے. بخاری و مسلم کی اس حدیث کے بعد مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو غلط فہمی کے شکار ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں غلط فہمی سے نجات عطا